فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، 26 رمضان المبارک 1442 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان جو اس وقت آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے، میں نازیہ علی روز کی طرح آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے فرقت میں رہ رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، مجھے فرقت میں رہ رہ کر مدینہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے، وہ جالی یاد آتی ہے، وہ روزہ یاد آتا ہے، کھڑی ہوتی جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، کھڑی ہوتی جہاں جا کے سلام شوق کو لے کر، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے، وہ موقع یاد آتا ہے، وہ حجرہ یاد آتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم تمام مسلمانوں کی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے، اور ہر مسلمان کی یہی آرزو ہے کہ وہ نہ صرف خانہ کعبہ بلکہ روضے کی زیارت کو جائے۔ رمضان المبارک میں ہم جہاں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، وہیں اگر میں آج کے دن کی بات کروں، ہم نے اس سے پہلے بھی جب ذکر کیا ماں کا، آج ماں کا عالمی دن ہے، منایا جا رہا ہے۔ تمام ماؤں کو دنیا کی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے ماں کا ذکر کیا تھا، ہم نے اپنی ٹرانسمیشن میں ماں کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا کہ ماں کے لیے ہم جتنی بات کریں کم ہے، ماں کے لیے ہم جو کہیں کم ہے۔ صرف یہ کہوں گی، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ ماں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ماں کی خوبصورتی، ماں کی محبت، ماں کی عظمت، اور خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ڈال دی۔ ہم کہاں جنت کی تلاش کرتے ہیں؟ عبادت میں، ہر چیز میں، لیکن اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ہم اس جنت سے بعض دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا تھا۔ آج کا جہاں تک اگر میں موضوع کی بات کروں، کیونکہ بہت سارے موضوع ہیں، رمضان ہم الوداع کہہ رہے ہیں رمضان المبارک کو۔ اگر آج ہم بات کرتے ہیں 26 رمضان المبارک کی، آج ہی 27ویں شب بھی لگ جائے گی، شب قدر پر ہم بات کریں گے، اور تمام روزوں میں جب ہم بات کر رہے ہیں عبادتوں کی، اس میں خاص طور پر حسن اخلاق کے ساتھ، برداشت، صبر کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کا، اچھے برتاؤ کا، اور ان کی غیبت نہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کون کون سی باتیں پسند کرتا ہے اور کون کون سی بالکل پسند نہیں کرتا، اس میں ہی ایک سب سے بڑا جو کہ گناہ بھی ہے وہ ہے غیبت کرنا، جو ساری عبادت کو کھا جاتا ہے، خواہ وہ ہمارے روزے کی ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم اس پر بات کریں گے، ماں پر بات کریں گے، اور شب قدر پہ بات کریں گے۔ روز کی طرح میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مظفر حسین رضوی صاحب، ہمارے سوالات بھی بتائیں گے جو ہم روز آپ سے کرتے ہیں۔ گوبیز کی جانب سے آپ کو انعام دیا جاتا ہے، فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے مہمانوں کا تعارف بھی کروائیں گے۔ آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، لائیو کال کر سکتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی روز کی طرح ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کا اختتام ہونے والا ہے۔ یہ برکتیں، یہ فیوزات، یہ رحمتیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، یقیناً جس نے بھی اپنے لیے ان برکتوں اور ان فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے صحیح کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک رمضان کے لیے بالخصوص آج کی شب جو آنے والی ہے، وہ شب جو ہے وہ لیلۃ القدر میں سے ایک شب ہے، اس لیے کہ آخری طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، اور بہت سے روایت جو ہے 27 کے حوالے سے بھی ہیں کہ شب قدر کی شب ہے۔ لہٰذا اس مقدس شب میں ہم دعا کریں گے کہ خدا تمام تر ہم گناہان کبیرہ و صغیرہ کو ہمارے معاف فرمائے،
اور آج کی شب ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ان تمام مسلمانوں کو بھی یاد کریں جو ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، جس میں ہم نے گزشتہ ذکر کیا تھا فلسطین کے مظلوم مسلمان ہیں اور کشمیر کے مظلوم مسلمان ہیں، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعاؤں کی ضرورت ہے، جو آج کی شب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں جہاں پر ان کے لیے بھی دعاؤں میں ان کو ساتھ رکھیں۔ اور ساتھ ہی آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اور ہمارے معاشرے میں چونکہ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو تو ہوتی ہے اور اس حوالے سے اس کی قباحت کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہ موضوع جس پر ہم آج بات کریں گے وہ ہے غیبت، اور قرآن مجید فرقان امین میں جا بجا اس کے حوالہ تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ تو اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ممتاز عالم دین کو مدعو کیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، آج کا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے، مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی تھی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی تھی؟ اور اس کے آپشن میں مصر، حبشہ اور شام، یہ تین ممالک میں سے کس ملک کی طرف مسلمانوں نے پہلے ہجرت کی تھی؟ یہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ گوبیز کی جانب سے ان کے لیے انعام کا اعلان ہے، اختتام پر اس کا جو جواب درست ہوگا ان کے لیے انعام کا اعلان کیا جائے گا۔ کل جو ہم نے سوالات آپ کے سامنے رکھے تھے وہ سوالات بھی دہراتا ہوں اور ان کے جوابات بھی مرتبہ دہراتا ہوں۔ کل کا سوال ہمارا تھا عروس القرآن کس سورے کو کہا جاتا ہے؟ عروس کہتے ہیں دلہن کو، تو کس سورے کو قرآن مجید کے سورے کو دلہن قرآن کا دلہن کہا جاتا ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس آپشن تھے سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ، تو اس کا صحیح جواب تھا سورہ رحمان۔ اور دوسرا ہمارا سوال تھا قرآن مجید فرقان امین میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ تو آپشن تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا میں آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہوں گا۔ ممتاز عالم دین ہیں مفتی نعمان خان صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، فیض رمضان میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ مشہور معروف نعت خواں تشریف فرما ہے جناب محمد حسن قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، فیض رمضان میں آپ کو بھی خوش ہمارے پروگرام آمدید۔ میں تشریف لائے۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور چونکہ آج ایک پوری دنیا میں ماں کا جو دن بھی منایا جاتا ہے، یقیناً ہمارے ہم بحیثیت مسلمان کے تو یہ ہر دن ماں کا دن ہے، بالکل تو ہم کسی ایک دن ماں کے لیے جو ہے دن منائیں اور اس کے بعد ماں کو بھول جائیں، تو یہ تو ظاہر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بہت اچھی بات ہے کہ کوئی ایک دن مختص کیا جائے اور پورے دنیا کے لوگ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں سب مل کے ایک ماں کا دن مناتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور آج ہمارا موضوع جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے غیبت۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا تذکرہ ماں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، اور واقعاً کیا ایک ہی دن منانا چاہیے یا یہ کہ ہر دن ماں کا دن ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو فیض ٹی وی نیٹورک کو مبارکباد اس بات کی کہ اتنے اہم موضوعات کا انتخاب کیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے ماں کی اہمیت کا بھی تذکرہ، لیلۃ القدر کا بھی تذکرہ جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن کے اندر بیان کیا، اور اپنے غیبت کا بھی تذکرہ کیا۔ تو ماں سے متعلق یوں کہا جائے کہ کائنات کے اندر انسان کے قریب سب سے عظیم ہستی جو ہوتی ہے تو وہ ماں کی۔ کیا بات ہے۔ اور ماں وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر اور پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر جا بجا اس کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت اور افادیت کو بتایا، اس کے مقام اور مرتبے کو ذکر کیا۔ پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر والدین کے حقوق کو بیان کیا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ، اور بتایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ادھر احسان سے مراد یہ نہیں کہ ان کے اوپر یہ احسان کر دو جو عام طور پہ ہم اردو میں لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کر دیا کہ ہم نے احسان کیا۔ وہاں عربی احسان سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس میں اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تمہارے والدین تمہارے سامنے بیٹھے ہوں تو ان کی طرف اپنے پیروں کا رخ بھی نہ کرو، جب وہ چلتے ہوئے تمہاری طرف آئیں تو تم کھڑے ہو کر ان کو بیٹھنے کے لیے کہو، اور اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو تم بیٹھ جاؤ اور ان کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تو آپ کو اسلام تعلیمات دیتا ہے۔ کیا بات۔ اور ماں وہ ہستی کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ ایک شخص کے اوپر اس کے باپ کا اگر ایک حق ہے تو ماں کے 3 درجے افضل ہیں۔ کیا بات۔ اس طریقے سے کہ اگر ایک بات والد کے لیے کہی گئی ہے اسلام میں تو ماں کے لیے اس کو 3 گنا بڑھا کر کہی گئی ہے کہ تمہارا ماں کے ساتھ رشتہ باپ کے مناسبت سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی ریزن بھی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوائلی ایام ماں کے ساتھ گزرتے ہیں، وہ تکلیف کی راتیں ماں کے ساتھ گزرتی ہیں،
माँ खुद गीले बिस्तर पर लेट कर बच्चे को खुश्क बिस्तर पर कर देती है, और वो तकलीफ़ें वो रात को नींदों से उठकर जाग कर अपने बच्चों की परवरिश में लगी हुई है। ये और बात है कि बाप अपनी रोज़ी रोज़गार के अंदर मसरूफ़ होता है और इनकी जो सारे मामलात होते हैं वो बाप के ज़िम्मे शरीयत की रोशनी में, लेकिन माँ उसको हर वक्त अपने सीने से लगा के यूँ रखती है कि अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी तो और कौन इसको सीने से लगाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये माँ का मर्तबा बयान किया, और कुरान पाक ने वालिदैन से मुतालिक एक बात और बयान की जो हमें दुआ के तौर पे भी तालीम दी गई। कहा वला तनहरहुमा, कुरान ने कहा कि उनको झड़कना नहीं, वक़ुल लहुमा उफ़्फ़ियुम वला तनहरहुमा, ना उनको अपना उफ़ कहना है ना उनको झड़कना है। लेकिन आज के माशरे के अंदर अगर हम देखे जाएँ तो आज माशरे के अंदर ये वक्त आ गया है, अल्लाह ताला हम सबको अपने अज़ाब से महफूज व मामून रखे, कि वालिदैन के आगे चीख कर बात करना कोई बड़ी बात नहीं, उनके आगे बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं। जबकि आपके दीन ने तो ये कहा कि उनको उफ़ भी ना कहो, उफ़ से मुराद ये उफ़ वो आपने ये काम भी मुझे कह दिया, यहाँ तक इस्लाम ने मना किया। अगर कोई शरई रीज़न ना हो तो ये वर्ड भी ना था, और वला तनहरहुमा, और उनको झड़को भी नहीं। आज हम बात के ऊपर वालिदैन को झड़क भी देते हैं। हमारे माशरे में ऐसे घराने हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उनका परवरदिगार क्या कहता है कि ऐसे अल्फाज वालिदैन के लिए इस्तेमाल नहीं करने। और आखिर में परवरदिगार ने हमें कहा कि तुम इनके लिए दुआ मांगो। या अल्लाह दुआ कैसे मांगे, या अल्लाह किस तरीके से मांगे, तो ये दुआ भी परवरदिगार ने सिखाई, इंसान से नहीं कहा जो तुम्हें अच्छी लगे वो मांगो, ये कहा जो हम तुम्हें तालीम दे रहे हैं वो मांगो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और यूँ कहो कि ए परवरदिगार इनके ऊपर ऐसे रहम फरमा जिस तरीके से ये मुझ पर मेरे बचपन में रहम किया। ये इस्लाम की तालीमात वालिदैन के हवाले से। तो हमें अपने जिनके वालिदैन मौजूद हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी है तो उसकी कदर करनी चाहिए, और जिसके दोनों नहीं है तो उनके लिए हर वक्त मग़फ़िरत की दुआ करे, और अपने परवरदिगार से ये दुआ करे कि अपने उसके वालिदैन को आला मकाम मिले, और दुनिया के अंदर जो तालीमात उनके वालिदैन सिखा के गए दीन के मुताबिक उन तालीमात को अमल करके उनके लिए सदका जारिया का सबब। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। यकीनन आज के मौजू पर भी हम बात करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद हसन कादरी साहब से कि हदिया कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदीने की याद में एक कलाम है जी, बिस्मिल्लाह। मदीने को जाए, क्या बात है, वाह वाह। ये जी चाहता है, मदीने को जाए, ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए, ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए, ये जी चाहता है, मदीने को जाए, मदीने के आका, मदीने के मौला, मदीने के आका, मदीने के मौला, तेरे पास आए, ये जी चाहता है, तेरे पास आए, ये जी चाहता है, मदीने को जाए, ये जी चाहता है, मदीने को जाए। और जहाँ दोनों आलम है, महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है, महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है, वहाँ सर झुकाने को जी चाहता है, मदीने को जाए। और ये
کلام بہت ہی بڑے عاشق مدینہ جناب بہزاد لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے مقطع میں لکھتے ہیں، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے، پہنچ جائیں بہزاد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے، تو خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں۔ درخواست ہے اس کی۔ لمیاتی تنویروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ کلام آپ نے پیش کیا، جزاک اللہ۔ جی لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا، کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ عبدالقیوم سکر سٹی سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ فیض رمضان دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی، آپ کا سوال تھا مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک میں ہجرت کی، اس کا جواب دینا تھا۔ جی 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 فرمائیے۔ جی، مسلمانوں نے سب سے پہلے افشا کی جانب ہجرت کی۔ چلیں، بہت ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ، جواب ہم تک اختتام پر پہنچ اس گیا۔ کا جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام فیض دیکھتے رہیے۔ رمضان۔ ٹھیک ہے جی
सिलसिले गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे जिस मौजू पर आज हमने गुफ्तगू करनी है, और चूँकि ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है तो ब्रेक के बाद ही हम सिलसिले गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। आप फैज़ रमज़ान का हिस्सा बन सकते हैं लाइव कॉल के ज़रिए। फ़ेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर, और ख़ास तौर पर कोई भी सवाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। गोबीस की जानिब से हमने भी एक सवाल आपसे किया है, उसका आप जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा वो सवाल दोहरा दीजिए और ऑप्शंस भी। सवाल है, मुसलमानों ने सबसे पहले किस मुल्क की जानिब हिजरत की? और ऑप्शन है मिस्र, हबशा और शाम। जी ठीक है, आज का ये सवाल और उसके साथ मैं सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ मुफ्ती साहब से करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे नाज़रीन की खिदमत में ये बताइएगा, गीबत किससे कहते हैं? चूँकि माशरे में बहुत सारे लोग तो ये कहते हुए गीबत कर रहे होते हैं कि मैं गीबत थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ये इसको कहते हैं वो मैं तो सच्ची बात कर रहा हूँ, वो जो बुराई में बयान कर रहा हूँ वो बुराई तो उसके अंदर मौजूद है, तो मैंने गीबत थोड़ी की। तो सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में ये बयान कीजिएगा कि गीबत की तारीफ़ क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार ने इस मौजू को अपनी प्यारी किताब के अंदर एक्सप्लेन किया और बहुत डिटेल के अंदर इस बात को ज़िक्र किया। और अगर हम कुरान पाक से इस बात का तारुफ़ लेते हैं तो वहाँ से भी हमें जवाब मिलता है, और अगर डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन की जाए तो आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, ज़िक्रू का अखा का बिमा युक्रिहु, अपने भाई का ऐसी बातों से ज़िक्र सामने किसी के पेश करना जिसको वो नापसंद करता हो। ठीक है। और इसको और आसान अल्फाज के अंदर अगर हम ट्रांसलेट करें तो यूँ कहना मुनासिब होगा कि किसी मुसलमान शख्स की ऐसी बातों को किसी दूसरे के सामने बयान करना कि अगर वो बात उसके सामने बयान की जाती तो वो उसको नापसंद गुजरती और नागवार गुजरती। ये गीबत की आसान अल्फाज में डेफिनेशन हो गई। अब इसको अगर कुरान की ज़बान के अंदर देखें तो परवरदिगार ने किस तरीके से इंसान की तरबियत का एहतमाम किया और किस तरीके से अहले ईमान की तरबियत का एहतमाम किया परवरदिगार ने, इस बात को प्यारी किताब कुरान पाक 26वां सिपारा सूरह हुजरात के आयत नंबर 12 के अंदर बयान किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। अल्लाह ताला ने बयान किया कि ए ईमान वालों, ज़्यादा सोचने से अपने आप को महफूज रखो, क्योंकि जब तुम ज़्यादा सोचोगे उसमें से हो सकता है बहुत सारी बातें गुनाह की तरफ तुम्हें ले जाएं, और एक दूसरे की टो में ना लग जाओ कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। ये इस्लाम ने आपको इससे रोका। इन दो बातों के साथ तीसरी बात जो परवरदिगार ने इसी आयत करीमा के अंदर बयान की तो वो ये बयान की कि तुम आपस में एक दूसरे की गीबत ना करो। अच्छा, अगर गीबत करते हो तो फिर इसके बारे में क्या कहा? तो आगे परवरदिगार ने इसका अजाब बताया, अय्याकुला लहमा अखी मैतन फकरीहतुमू, कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ जो कि तुम्हें नापसंद होगा। तो परवरदिगार ने इतनी बड़ी वईद को यहाँ पर गीबत के साथ एसोसिएट करके बताया कि गीबत करना दरअसल ये है कि तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहे हो जो कि तुम्हें नापसंद होगा। अब इसको दूसरे अल्फाज में देखा जाए, जैसे आपने अभी कहा कि लोग ये कहते हैं कि ये बात तो उसके अंदर मौजूद है, मैं झूठ तो नहीं कह रहा, यही तो इस्लाम आपको सिखाना चाहता है। इस्लाम के अंदर दो पहलू हैं, एक तो इस्लाह का पहलू और दूसरा दूसरे को बुराई के अंदर प्रमोट करना। अगर आप उसकी इस्लाह के लिए कोई बात कहना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप उसको डायरेक्ट कहें। बिल्कुल। दूसरा तरीका इस्लाम ने क्या बताया? दूसरा तरीका ये बताया कि किसी के अंदर अगर कोई बुराई है और वो खुद से समझने से कासिर है, आपकी बात को वैल्यू नहीं देगा, तो फिर किसी ऐसे शख्स के सामने उस बात का तज़किरा आसान अल्फाज में और इस्लाह की नीयत से करें जिसकी बात वो मानता हो। अगर किसी शख्स को आप डायरेक्ट समझाएंगे, वो आपकी बात नहीं समझेगा, तो उसके बड़ों से शेयर कर लें ताकि वो उसकी इस्लाह का सामान करें। तो ये तो इस्लाम ने पहलू सिखाया, या फिर तन्हाई में ताकि से उसकी दिल आज़ारी ना हो। ये तो इस्लाम ने आपको पहलू सिखाया इस्लाह का कि आप इस्लाह करें, बजाय इसके कि सरेआम किसी की बात को लोगों के आगे पेश करें और वो बात उसके अंदर मौजूद हो, जब भी तो गीबत है जी। अगर उसमें मौजूद ना हो तो फिर तो ये बहुतान है। हाँ। कि आपने ऐसी बात किसी मुसलमान की तरफ मंसूब कर दी जो उसके अंदर मौजूद ही नहीं, वो गीबत से बड़ा जुर्म हो गया। तो ये इस्लाम आपको हर इस एस्पेक्ट से रोकता है। और ये जो बात परवरदिगार ने बयान की ना कि मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो, तो यूँ देखा जाए कि अगर आप ये बात उसके सामने करते तो उसको बुरा लगता, बिल्कुल बुरा लगता। आप उसके पीठ पीछे कर रहे हैं तो गीबत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्या वर्ड आता है? बैक बाइटिंग। बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब काटना। तो किसी के पीछे ऐसी बात उसके सामने पेश करना जो उसको तकलीफ़ का अमल बने। और
جب ہم کوئی گوشت کھاتے ہیں تو ہم اس کو چباتے ہیں، تو اگر کسی کا گوشت چبایا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی. اتنی بڑی وعید پروردگار نے اس کتاب کے اندر بیان کی ہمیں روکنے کے لیے، اور اصلاح کا پہلو بھی بتا دیا کہ اگر تم نے کوئی بات کسی کے اندر نامناسب دیکھی ہے تو پہلے تو اس سے ڈسکس کر لو تنہائی میں سیپریٹلی. اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، سمجھنے کے قابل ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتا تو پھر یہ بات اس کے بڑوں سے کی جائے یا ایسے لوگ سے کی جائے جو اس کو سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہوں، تاکہ تمہارا معاملہ بھی حل ہو جائے اور اس کی اصلاح کا بھی سامان ہو جائے. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک فقہی مسئلہ میں پوچھنا چاہوں گا. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنا چونکہ جس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، اور بعض ایک روایت کے اندر تو الغیبۃ اشد من الزنا کہا ہے، اس سے اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین کا، یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ میں شمار ہیں. روزے کی حالت میں یہ سب کام کرنے کے بعد ان کے روزے کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ وہ روزہ درست ہے ان کا فقہی اعتبار سے، پھر اس کی کیا حیت ہوگی؟ پروردگار نے روزے جیسی عظیم عبادت جو ہمیں دی ہے، اس کا مقصد اس نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جس طرح تم سے پچھلی امت پہ فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد ایک بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک پرہیزگار متقی بن جاؤ. تو پرہیزگار شخص وہ ہوتا ہے جو ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان کے ہاتھ میں اتنی ہے جتنی اس نے طاقت دی ہے پروردگار، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے میں نے یہ ترجمہ کیا یہاں پہ. تو ہر شخص کو اپنے حساب سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. رہا یہ گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، لوگوں کے بارے میں بری برائیاں پھیلانا، تو یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو روزے کی نورانیت کو کھا جاتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے مثال کے طور پہ سمجھ لیں، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طریقے سے سمجھ لیں حسد، غیبت، چغلی یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جبکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو ہم روزے کی اسٹیٹ کے اندر ہیں، روزے کی حالت کے اندر ہیں. تو اس وقت تو چھما چھم رب کی رحمت ہم پر برس رہی ہے. ہمیں تو اپنا دامن پھیلا کر اس کی رحمتیں لینی ہے، بجائے اس کے کہ وہ رحمتیں بھی اپنے سے دور کر رہے ہیں اور یہ برائیاں اپنے اندر پیدا کر کے لوگوں کو متنفر بھی کر رہے ہیں اور اپنے روزے کی نورانیت کو بھی اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. تو گویا کہ پراپر روزہ نہیں رکھ رہے بلکہ فاقہ کشی کی اسٹیٹ کے اندر ہم آ گئے. لیکن پھر بھی اس کا روزہ شریعت کی نظر میں مکمل ہو جائے گا، لیکن کما کانا حقو، روزہ جو شریعت نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی وہ ادا نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، جس نماز نے مومن کو معراج تک پہنچانا تھا، اگر اس کی روح کے ساتھ نماز نہ پڑھے، خشوع اور خضوع سے نہ پڑھے، تو وہ نماز بے شک ادا تو ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ نورانیت اور وہ معراج نہیں ملے گا. اسی طرح روزے میں جیسا آپ نے فرمایا کہ روایت بھی ہے، اور بلکہ ایک علماء واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں 3 خواتین آئیں، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر ہوئی تو اللہ کے نبی نے کچھ پیش کیا ان کے لیے کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم تو روزے سے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ کہاں روزے سے، آپ کھائیے. تو انہوں نے پھر کہا ہم روزے سے ہیں. پھر کہا آپ کھائیے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم روزے سے ہیں. تو پھر کہا کہ آپ قے کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے قے کیا تو گوشت کے جو نا ٹکڑے نکل رہے تھے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اب تم جب آ رہی تھی میری جانب تو آپ جو ہے نا غیبت کرتے ہوئے آ رہی تھی، مسلمان بہن، اور آپ غیبت کریں گی تو آپ نے گوشت کھا لیا، مردہ بھائی کا، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا لیا. تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کی نورانیت ختم ہو گئی، وہ جس نے جس منزل کی طرف پہنچانا تھا وہ اس کا خاتمہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ ناظرین کرام کی خدمت میں کہ بہت زیادہ یہ گناہ جو ہے ہمارے یہاں ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اور اس گناہ کو کرتے ہوئے لوگ احساس بھی نہیں کرتے کہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے پاس یہ خامی پائی جاتی ہے، پھر آپ اس کی خامی بیان کر رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ غیبت کرنا جائز ہے اسلام میں؟ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو ہر اسپیکٹ سے گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کمی ہمارے علم کے اندر ہے، رب کے پیغام کے اندر نہیں. علماء کرام نے کچھ مواقع بیان کی ہیں کہ جہاں پر غیبت کی جا سکتی ہے. مطلب یوں کہہ لیں کہ وہ اصلاح کا پہلو جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا وہ بیان کیا جا سکتا ہے. نہیں رہے گی، پھر وہ غیبت نہیں، وہ آپ نے اس کو اصلاح کا سامان بنا کر پیش کیا. تو دیکھیں اسلام آپ سے وہی بات کہلوا رہا ہے، لیکن اس کو دوسرے طریقے سے کہلوا رہا ہے. اور یہاں پہ کہنے سے آپ کو گناہ نہیں مل رہا، لیکن آپ اس کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کار خیر ثواب کا کام بن گیا. ہاں، 2 بھائیوں کے اندر، 2 مسلمانوں کے اندر جھگڑا ہو جائے تو وہاں پر کوئی ایسا رستہ پیش آ جائے کہ سچ کہنے سے معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ جھوٹ کہہ کر یا کوئی ایسی بات بیان کر کے تاکہ ان کا معاملہ مصلحتاً آپ درست کرا دیں، تو وہاں پہ اس بات کی گنجائش ہے. لیکن یہ گنجائش ہر ایک کی سمجھ سے باہر ہے.
हर कोई इस बात को समझने का यहाँ कासिर तो है। अपनी पसंद का कहा हर जाता कोई है अपनी जो। पसंद से बात करता है कि मैं ये चाहूँ ताकि लोगों को समझ आए कि मैं मेरी ज़बान में कितनी ताकत है, कितनी अच्छी लफ्ज़ी है, कितनी चर्ब ज़बानी से मैं बात करता हूँ। इस्लाम आपको इन सब चीज़ों से रोकता है। और इस्लाम आपको क्या कहता है? मिन हुस्निल इस्लामी, इंसान के इस्लाम के हुस्न में से ये है कि तर्कु माला यानी है कि हर उस चीज़ को तर्क कर दे जिससे उसका ताल्लुक़ नहीं। दूसरी हदीस मुबारक में सरवर कौनैन खातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों की इस्लाह फरमाई कि मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि तुम में से जो कोई अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए या तो खैर की बात करे या फिर खामोशी इख्तियार करे। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये कितना खूबसूरत पैगाम है ये। कितने आसान अल्फाज में हुजूर सरवर कौनैन ने हमारी इस्लाह का सामान कर दिया, क्योंकि क़यामत के दिन जितने भी अजाब होंगे, जितनी भी आजमाइश होगी, उसमें सबसे बड़ा किरदार इंसान की ज़बान का होगा। अल्लाह। और देखें आज भी माशरे के अंदर जितनी बुराइयां फैल रही हैं उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार इंसान की ज़बान का जी। है। और ग़ीबत का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से नहीं है, ये भी नाज़रीन को हम शेयर करना चाहेंगे कि ग़ीबत का ताल्लुक सिर्फ ज़बान से नहीं है। ज़बान तो फर्स्ट स्टेप है हर बात को एक्सप्लेन करने का। ठीक है। अगर आप किसी की ग़ीबत उसका अमल करके दिखा रहे हैं, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, उसकी नकल उतार के दिखा मज़ाक कर रहे रहे हैं, हैं, तो ये किसी भी का इस्लाम मज़ाक। कहता है कि ग़ीबत के ज़ुमरे में आएगा, इससे भी अपने आप को बचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ मोहम्मद एहसन कादरी साहब तशरीफ़ फरमा है। गुजारिश करेंगे कि एक और कलाम पेश करें। और आज माँ के हवाले से भी दिन मनाया जा रहा है, अगर कोई तो ख़ास कलाम तौर पे अगर माँ कोई के हवाले पेश से भी करना एक पेश चाहे। करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये ऐसी दौलत है जो अगर आपके हाथ से निकल जाए तो फिर उसके कोई नैमुल बदल है नहीं। बेशक। तो मेरी वालदा का विसाल 2015 में हुआ, और वालदा के विसाल के 20 दिन बाद मैं कोई शायर नहीं, लेकिन एक वो आपके एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं जो कलम के ज़रिए पेपर पे उतर आते हैं। तो मैंने कुछ अल्फाज, कुछ अशार लिखे, वो मैंने पढ़ा भी, तो वही पेश करूँगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मेरे खुदा ने मेरी माँ को अदा हर कमाल दी, जन्नत उठा के माँ तेरे कदमों में डाल दी। इस भरे जहां में तन्हा हो चुका हूँ मैं, ऐ माँ तुझको पाकर अब खो चुका हूँ मैं। ऐ माँ है तू कहाँ, ऐ माँ है तू कहाँ, ऐ माँ है तू कहाँ। वल्लाह मेरे घर की माँ तुझसे रौनकें थी, वल्लाह मेरे घर की माँ तुझसे रौनकें थी। खुशहाल पुरसुकून सी हम सब की जिंदगी थी, वीरानियाँ हैं अब और तन्हाइयाँ। ऐ माँ है तू कहाँ, ऐ माँ है तू कहाँ। तेरी बुलंदियों को माँ मैं समझ न पाया, तेरी बुलंदियों को माँ मैं समझ न पाया। कम इल्म की वजह से तुझको बहुत सताया, समझा हूँ आज सच में तेरा मकान। ऐ माँ है तू कहाँ, ऐ माँ है तू कहाँ। यादें हैं बाकी जिसमें माँ वो मेरा जहाँ है,
اولاد کے لیے کل جہاں اس کے والدین ہوتے ہیں. تو بس اسی سوچ میں یہ شعر طے پایا کہ یادیں ہیں باقی جس میں ماں وہ میرا جہاں ہے, آہٹ تیری جہاں ہے وہ میرا آشیاں ہے, تو ہی زمین ہے میری اور آسماں, اے ماں ہے تو کہاں, اے ماں ہے تو کہاں. اشعار اس کے 7-8 ہیں لیکن مقطع کہ یادوں میں تیری احسن خود کو بھلا چکا ہے, یادوں میں تیری احسن خود کو بھلا چکا ہے, اب تو میری خدا سے بس اتنی التجا ہے, جنت میں ماں کو دینا تو اعلیٰ مقام, اے ماں ہے تو کہاں, اے ماں ہے تو کہاں, اے ماں ہے تو کہاں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان جزاک اللہ. اللہ خیر, بہت جزاک خوب, اللہ خیر. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے لکھا اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً غیبت کرنے کے لیے لازم ہے کہ سامنے کوئی سننے والا بھی ہو, یہ تنہائی میں تو نہیں ہوتی غیبت. تو کیا سننا جائز ہے؟ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے, کیا سننا جائز ہے؟ اسلام آپ کو ہر برائی سے بچانا چاہتا ہے, اور اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے اتقوا موادی التہم, اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچاؤ. اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک آیہ کریمہ کی میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کتنی بڑی بات پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کی کہ شیطان تو چاہتا ہی یہ کہ تمہارے اندر برائیاں پھیلائے, اور جب تم کہیں ایسی جگہ سے گزرو کہ جہاں پہ برائی پھیلائی جائے تو فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الظَّالِمِينَ, تو ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو. ظلم کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ مار پیٹ کی جائے, یہ ظلم کی ایک ایکسپلینیشن ہے, یہ ایک ڈیفینیشن ہے. ظلم یہ بھی ہے کسی کے لیے برائی کہے جائے, کسی کے لیے برے الفاظ کہے جائیں, یہ بھی ظلم میں آتے ہیں. تو اچھا, اسلام بہت معذرت, انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, مظفر گڑھ سے راؤ کامران عرض کر رہا ہوں. جی راؤ کامران کیسے آپ؟ صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیا فرمائیں گے؟ یہ میرا مولانا صاحب سے سوال تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مطلب ماہ رمضان کے جو ہے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے اور ایک بھی نماز نہیں پڑھتا, سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی حالت میں کیا اس کا روزہ ہوگا؟ چلیں, بہت شکریہ. فیض رمضان دیکھتے رہیے, ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت جی شکریہ. مفتی صاحب سوال ان کا ہے کہ پہلے آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی بس وہ یہ بات پروردگار نے بیان کی, اور دوسری آیہ کریمہ کے اندر بیان کیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ وہ اگر برائی کی طرف سے کہیں گزرتے تو وہاں سے بھی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ غیبت کرنا جس طریقے سے حرام ہے اسی طریقے سے غیبت کا سننا بھی حرام ہے, اگر آپ کو علم ہو جائے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ غیبت ہو رہی ہے. اور یہاں پہ تو لوگ ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جہاں پر ایک قسم کی برائی ہو رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جاؤ, وہاں سے ترغیب کر دو, اچھائی کی نصیحت تلقین کر دو کہ یہ الفاظ یہاں استعمال نہ کرو. واقعی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ہم چل کے اس سے ڈسکس کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ بات بجائے اس کے علم میں ہونے کے سارے جہاں کو پتہ ہے کہ یہ بات اس کے اندر ہے, پہلے آپ نے اس سے ڈسکس کرنی چاہیے. پہلے وہاں مزہ لیا جاتا ہے, اس کے بعد دل برا کیا جاتا ہے. یہی اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اپنی زبانوں کو حفاظت کے ساتھ رکھو, کیونکہ کل بروز قیامت زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی. سورہ یاسین میں اللہ نے کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ اس دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے, مطلب منہ بند کر دیے جائیں گے. اس وقت آپ کے ہاتھ ہم سے گواہی دیں گے اور آپ کی ٹانگیں گواہی دیں گی جو کچھ آپ کرتے تھے اس دنیا میں اس پوری باڈی کے ساتھ. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے الفاظ کا استعمال اس طریقے سے کرے کہ وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے, نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو, نہ آپ کے عمل سے, نہ آپ کے فعل سے, نہ قول سے. اور اگر کوئی آپ سے غیبت کسی کی کر بھی رہا ہے تو وہاں پر آپ اس کو روک کر, اس کو سمجھا کر, اور جس کی برائی ہے اس کو بھلائی کے اندر تبدیل کر کے
किस तरह के उसकी इस्लाह का सामान पेश करके उस गुफ्तगू को तब्दील कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, कॉलर ने हमसे आपसे सवाल किया है, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक शख्स जो है वो माह मुबारक रमज़ान के रोज़े रख रहा है, लेकिन ये कि एक भी नमाज़ नहीं पढ़ता, वो अपने कारोबार में मसरूफ़ है, नमाज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ता लेकिन रोज़ा रख रहा है। ये बात समझना तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि नमाज एक अलग इबादत है, रोज़ा एक अलग इबादत है। नमाज का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। नमाज आपने 12 महीने पढ़नी है, हर रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़नी है जो मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़े सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक के मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, उसके अलावा पूरे साल कोई रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज़ नहीं है। लोग इस किस्म की बात सोचते हैं कि रोज़ा रखा है तो नमाज पढ़ना लाजिम है वरना रोज़ा कबूल नहीं होगा। परवरदिगार ने दोनों अलग अलग इबादत दी हैं, दोनों इस्लाम के अलग अलग पिलर बताए गए। नमाज की इबादत 5 वक्त दिन के अंदर, वो रमज़ान का महीना हो या गैर रमज़ान हो, लेकिन रोज़े की इबादत सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर हमें दी गई। रहा ये सवाल कि जो शख्स नमाज ना पढ़े सिर्फ रोज़ा रखे, तो ऐसे रोज़े से रब ताला को कोई फ़ायदा नहीं। हुज़ूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारक के अंदर बयान किया कि रब ताला ऐसे रोज़े को कबूल करने से आजिज़ है, मतलब उसको ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं जो तुम रोज़ा रख कर नमाज भी ना पढ़ो, तिलावत भी ना करो, गीबत चुगली वादा खिलाफ़ी भी करो और सुबह से लेकर शाम तक सोते रहो। तो आपने रोज़ा थोड़ी रखा, आपने तो फ़ाका किया। और आपको फ़ाका करने की क्या ज़रूरत थी? आपके घर में जितनी नेमतें इस माह मुक़द्दस के अंदर हैं पिछले 11 महीने में नहीं थी। तो रोज़े जैसी इबादत जो इस्लाम ने आपको दी है, तो इसका असर यही था कि आपके अंदर रूहानियत पैदा हो, आपके अंदर आजिज़ी इंकिसारी पैदा हो, आपके अंदर तक़वा परहेज़गारी पैदा हो, आपके अंदर नफ्स का कंट्रोल पैदा हो, ताकि आप हर बुराई से लड़ने की हिम्मत रख सकें। ये रोज़े का सबब था। रोज़े का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इंसान भूखा रहे। भूखा रहना तो यूँ कि आपको अपनी शहवत के ऊपर कंट्रोल हो जाए, नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा काम करना था वो नेकियों में इतना आगे आपको बढ़ना था कि 5 वक्त नमाज अदा करनी थी, तरावी की इबादत अदा करनी थी, आपने सहरी की सुन्नत अदा करनी थी, इफ्तारी की सुन्नत अदा करनी थी, तिलावत कलाम पाक से रोज़े को पुरनूर करना था, ज़िक्र व अस्कार से, आपको दुरूद शरीफ से, इस्तग़फ़ार से, कलमा तय्यबा से, सदका खैरात से अपने रोज़े को भरपूर करके परवरदिगार की बारगाह के अंदर पेश करना था। और यहाँ पे अगर आप नमाज जैसी अजीम इबादत ही छोड़ देते हैं जो रोज़े के अलावा भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तो ऐसे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से रब ताला को राज़ी करने में कामयाब होंगे। उनको चाहिए कि रोज़े जैसी इबादत को पूरा करने के साथ साथ जो इबादत परवरदिगार ने हम पर रखी है, ख़ास तौर पर नमाज की, उसका भी साथ दें और उसको पाबंदी से अदा करें। बहरहाल ऐसे करने पर उसको गुनाह ज़रूर मिलेगा, नमाज की अदायगी ना करने पर, लेकिन उसका रोज़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। फैज़ रमज़ान में हमने आपसे एक सवाल भी किया है, गोबीज़ की जानिब से आपको इनाम दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ज़रा वो सवाल भी सवाल आज का है, मुसलमानों ने सबसे पहले किस मुल्क की जानिब हिजरत की? और वो ऑप्शन है मिस्र, हबशा और शाम। इन तीनों में से जो जवाब दुरुस्त बताएगा उसके लिए इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अख्ताम पर इनाम का ऐलान किया जाएगा। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब, जब इतना एक कभी अमल है, गुनाह है गीबत, तो इससे बचने का कोई तरीक़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया? यकीनन ये कि ये इसको तो बहुत एंजॉय करता है इंसान, जब ये बयान करता है किसी की बुराई, सुनने वाले भी एंजॉय करते हैं, सुनाने वाला भी एंजॉय करता है, आगे जाकर 2 से 3 लोगों से मज़ीद करता है। इसके अंदर बड़ी अट्रैक्शन है, तो ये तो बढ़ता चला जाता है। तो आप इसके लिए कोई इससे बचने का क्या तरीका अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया हो? किसी भी गुनाह से बचने का एक बेस्ट रास्ता शरीयत मुताहरा ने हमें बताया कि उसके अजाब की तरफ गौर कर लो। अगर वो अजाब तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो वो गुनाह करो, वरना छोड़ दो। अब गीबत इतना बड़ा गुनाह जो हमें शरीयत मुताहरा ने बताया और हमसे कहा कि इससे तुम अपने आप को बचाओ और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करो। तो अब ज़रा इसके अजाब की तरफ एक नज़र देख लेते हैं। हुज़ूर सरवर कौनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात आसमानों की सैर के लिए गए, तो वहाँ उनको जन्नत और जहन्नम की भी सैर कराई गई। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम की तरफ रुख किया, देखा, तो वहाँ पे कुछ लोगों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिज़ा किया और जिब्रील ने अमी से पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं, इनके साथ ये क्या मामला हो रहा है?
تو جبریل نے بتایا، وہ لوگوں کی پہلے کنڈیشن بتائی کہ رب تعالیٰ نے ان کے ناخنوں کو پیتل کا بنا دیا تھا، اور ان ناخنوں سے وہ لوگ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جبریل سے کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اور چونکہ جو غیبت کرتا ہے قرآن میں اس کا حکم یہ آیا کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کے ناخنوں کو پیتل کا بنا دیا اور ان پر یہ کیفیت طاری کر دی کہ یہ اپنے ہی جسم کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ تو انسان اس عذاب کی طرف دیکھے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ دوسرا طریقہ شریعت مطہرہ نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کر ہی دی ہے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو شریعت نے اس کا کفارہ بھی آپ کو بتا دیا۔ وہ کفارہ کیا بتایا کہ جب تم کسی مسلمان کی غیبت کر لو تو تم اس کے لیے پھر استغفار کرو کہ یا اللہ اس کی غیبت کر کے میں نے گناہ تو کر لیا، اب بخشنے والی ذات تیری ہے، اور میں نہ صرف تجھ سے اپنی بخشش مانگ رہا ہوں بلکہ اس کی بخشش کی بھی میں دعا کر رہا ہوں، تاکہ میں نے جو اس کے لیے برے الفاظ اپنی زبان سے نکالے تھے، اسلام نے کیا ڈسپلن بنایا کہ اسی زبان سے اس کے لیے اچھائی کے الفاظ آپ سے نکلوائے، اور کہا کہ اس کے لیے استغفار کرو۔ تمہارا اس کے لیے استغفار کرنا تمہاری بھی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جو برائی تم نے اس کے لیے کی تھی جب اس کو یہ نوید سنائی جائے گی کہ رب تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ جس نے اگر اس طریقے سے برائی کر بھی لی تو وہ استغفار کرے، تو اس کو یہ جب نوید سنائی جائے گی کہ یہ تمہارے ساتھ جو اتنا بڑا استغفار کا انبار ہے یہ تم نے نہیں کیا، یہ تمہارے لیے کسی اور نے کر کے بھیجا ہے، تو یقیناً وہ شخص اس خوشی کے اندر تمہیں معاف کرنے پہ بھی رضامند ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کا ڈسپلن ہے، کتنا حسن ہے اس دین کے اندر۔ یہی تو کہتے ہیں کہ اسلام انسان کی نیچر کے عین موافق ہے کہ اگر یہ غیبت جیسا گناہ آپ سے سرزد بھی ہو گیا تو شریعت نے کہا کہ اس شخص کے لیے آپ استغفار کرو، اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے جا کر معافی مانگ لو کہ جس طریقے سے جو الفاظ آپ نے اس کی عدم موجودگی کے اندر کہے اور وہ اس نیت سے کہے تھے کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو آپ اس کے پاس جا کر اس سے معافی بھی طلب کر لو، امید ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے آپ کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ آپ اس کے لیے استغفار کرو تاکہ آپ کی زبان سے جو برائی نکلی وہ بھلائی کے اندر تبدیل ہو جائے اور اس کے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا، ایسی کوئی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے، غالباً میں نے سنا ہے تو آپ اس کی تصدیق فرمائیے گا، کہ جو انسان غیبت کرتا ہے کسی انسان کی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کی طرف جاتی ہیں، اس کی برائیاں اس کی طرف آتی ہیں، قیامت والے دن سزا یہ بھی ہے۔ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان کی قیامت والے دن سے متعلق۔ صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مفلس قیامت والے دن وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اپنے ساتھ روزے بھی لے کے گیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کے گیا ہے، نمازیں بھی لے کے گیا ہے، حج بھی لے کے گیا ہے، صدقہ و خیرات بھی لے کے گیا، مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اتنی ساری نیکیاں کر کے گیا ہوں، لیکن جب وہ سامنے کھڑا ہوگا میدان حشر میں اور اس کا دامن خالی ہوگا نیکیوں سے، وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو سب کچھ کر کے آیا تھا دنیا میں، تو بتایا جائے گا تم نے دنیا کے اندر یہ نیکیاں تو کی تھیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، تم نے کسی کا حق مارا تھا تو تمہاری نیکی وہاں ٹرانسفر ہو گئی، تم نے کسی کی غیبت کی تھی تو تمہاری نیکیاں اس کی طرف چلی گئیں، تم نے جھوٹ بولا تھا، وعدہ خلافی کی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، ان کے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بیڈ ڈیلنگز کی تھی، یہ ساری نیکیاں تو وہاں چلی گئیں۔ اب جب نیکیاں چلی گئیں، اب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو ان کے گناہ تمہارے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، مطلب تمہارے ترازو کے اندر ان کے گناہ ڈالے جائیں گے۔ ایک تو تمہارے اپنے گناہ تھے، ان کے گناہ بھی تمہاری طرف ٹرانسفر کیے جائیں گے تاکہ دوسروں کے گناہ کم ہوں اور تمہارے گناہ بڑھ جائیں، تو اس سے بڑا مفلس کون ہوگا؟ حضور سرور کونین نے اس حدیث مبارکہ کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کا سامان کیا کہ اپنے اعمال کو بچا لو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ بھی قرآن نے ٹائٹل دیا کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرو، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھو کہ یہی نیکیاں تمہیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں کام آئیں گی۔ تو دوسرے کی غیبت کر کے نہ اپنی زبان کو غلط کرو، نہ اپنے کردار کو برا بناؤ، نہ لوگوں کی نظر میں اپنے مقام کو، اپنی تحقیر کو کرو، کیونکہ حضور سرور کونین نے بتایا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہ ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے، اور یہ بھی حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن کے اوپر اس کا مال، اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے، اور کسی کی غیبت کرنا اس کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنا ہے، اور کسی کی کریکٹر ایسیسینیشن کرنا ہے اسلام نے آپ کو کسی طرح اجازت نہیں دی کہ آپ کس طریقے سے کسی کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو اس کی شایان شان نہ ہوں،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو یہ بات آپ اس سے ڈائریکٹ جا کے کریں، یا پھر ان لوگوں سے کریں جو اس کو اصلاح کا سامان کر سکتے ہیں یا اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کے لیے بدنامی اور پریشانی کا باعث آپ نہ بنیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت باتیں کی آپ نے، جزاک اللہ۔ میں گزارش کروں گا احسن قادری صاحب سے کہ کوئی مکمل منقبت قبر پیش کریں۔ سنائیے ہمیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، ہم پہ قدرت کا ہے احسان، علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان، علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان، علی والے ہیں، اور یہ 72 تیری تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ 72 تیری تقدیر بدل سکتے ہیں، ارے کربلا یہ تیرے مہمان، علی والے ہیں، کربلا یہ تیرے مہمان، علی والے ہیں۔ سر مبارک تن سے جدا، نیزے کی نوک پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ نوک نیزاں پہ تلاوت نہیں ہر ایک کا کام، نوک نیزاں پہ تلاوت نہیں ہر ایک کا کام، ارے کون ہے قاری قرآن، علی والے ہیں، کون ہے قاری قرآن، علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان، علی والے ہیں، اور موت کیا چیز ہے تم جیسے ڈراتے ہو ہمیں، موت کیا چیز ہے تم جیسے ڈراتے ہو ہمیں، ارے ہم حسینی ہے میری جان، علی والے ہیں، ہم حسینی ہے میری جان، علی والے ہیں، اور روز محشر بھی یہی ایک صدا آئے گی۔ آخری شعر اور حاصل کلام شعر، روز محشر بھی یہی ایک صدا آئے گی کہ ان کو جانے دے اے رضوان، علی والے ہیں، روز محشر بھی یہی ایک صدا آئے گی کہ ان کو جانے دے اے رضوان، علی والے ہیں، ہم کو جانے دے اے رضوان، علی والے ہیں، اور کیا چاہیے پہچان، علی والے ہیں۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان جزاک اللہ، اللہ بہت خیر، خوبصورت ماشاء کلام، اللہ، بہت ماشاء خوبصورت اللہ، انداز میں پیش کیا. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور آپ سب دیکھتے رہیے فیض رمضان. فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے اور آج فیض رمضان میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ بہت اہم موضوعات پہ. ماں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، غیبت پر بھی، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں شب قدر کی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی پہلے ذرا ناظرین کے لیے ہمارے سوال بھی ایک بار پھر سے دہرا دیا جائے. آج کا سوال، مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی؟ اور اس کے آپشن ہیں مصر، حبشہ اور شام. جی، لائیو کال کے ذریعے فیس بک پر، یوٹیوب پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیض رمضان میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، آج چونکہ شب بہت ہی بابرکت شب ہے، اور جسے قرآن نے کہا لیلۃ القدر، قرآن بھی اسی شب میں نازل ہوا، تو اس حوالے سے آج کی شب یقیناً ہر مسلمان جو اس سے پہلے اگر نماز کی طرف راغب بھی نہیں تھا تو وہ آج کی شب لازمی آئے گا خدا کی بارگاہ میں. جی، تو سارے انسان چاہیں گے کہ آج کی شب جو ہے وہ عبادت میں گزاریں اور خدا سے راز و نیاز کریں، اور اپنی تقدیر کے فیصلے جو ہو رہے ہیں اس پہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے عمل اور اپنی دعاؤں کے ذریعے کچھ اثرات اس میں کر دیں. تو یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں ان میں اللہ کی بارگاہ میں حضوری ہو اس کی اور خوبصورتی عبادت ہے یہ کریں. قرآن پاک تو کی کیا آپ تلاش سمجھتے ہیں نظر. کہ کیا کرنا چاہیے آج کی شب؟ کوئی خاص عمل بتائیں کہ جس میں بہت سارے اعمال ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بہت کم وقت ہوتا ہے، تو اس کم وقت میں کون سے وہ خاص عمل ہیں جو آج کی شب جو ہے بجا لانا چاہیے؟ شب قدر رب تعالیٰ کا ایک بڑا عظیم احسان اور ایک بڑی نعمت ہے. اس پہ گفتگو کے لیے تو بہت وقت چاہیے، صرف چند جملے ضرور بتاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے. اور پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایک جملے کے اندر ضرور بتاؤں کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم شب تحفے میں کیوں دی گئی. اس سے پہلے امتوں میں اس قسم کی شب کا اہتمام نہیں کیا گیا. پچھلی امتوں کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کی 900 سال، 800 سال، 1000 سال. جی، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر تو تقریباً 950 سال تک انہوں نے تبلیغ اسلام کی. جی، تو جب عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو اس کا مطلب نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. حضور رب تعالیٰ کے سب سے عظیم اور سب سے پیارے رسول ہیں، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پروردگار کے سب سے قریب ہیں تو ان کی امت بھی سب سے زیادہ قریب اور قربت والی ہوئی. تو کیوں نہ امت کے لیے کوئی ایسا سامان کیا جائے کہ ان کی عمریں تو کم ہیں لیکن نیکیاں زیادہ ہوں. تو کوئی ایسی التجا تو رب کے بارگاہ میں رکھی جائے. سرور کونین نے التجا رکھی پروردگار کی بارگاہ میں، تو پروردگار نے لیلۃ القدر جیسی عظیم شب ہمارے لیے دی. اب ہے کیا، اس کو خود قرآن نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا سورہ قدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن شب قدر کے اندر نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب 1000 مہینوں کو اگر سالوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے چیک کریں تو مور دین 83 ایئرس، مور دین 83 ایئرس. کوئی شخص اگر ایک شب قدر پالے زندگی میں ایک دفعہ، اس کو عبادت کر کے رب کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے اور اس کی وہ عبادت قبول ہو جائے تو گویا کہ اس نے 83 سال سے زائد عبادت ایک رات میں کر لی. عمر اس امت کی کم ہے لیکن نیکیاں پروردگار نے حضور کی نسبت سے، ان کی برکت سے کتنی کر دی. اب یہ خواہش نہیں رہی اس امت کی کہ ہماری عمر بھی 900 سال ہو، 1000 سال ہو، 10,000 سال ہو. نہیں، ایک رات پروردگار نے ہمیں دے دی اور کہا کہ اس کے اندر اگر تم اس رات کو تم جاگ کر عبادت کر کے میرے تک پہنچا دو گے تو گویا کہ تم نے مور دین 83 ایئرس پروردگار کی عبادت کی. اور یہ علماء کرام کا مختلف اقوال رہے کہ وہ کون سی شب ہے جو شب قدر ہے. تو حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین نے اس بات کو اپنی پیاری حدیث کے اندر بیان کیا، تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، جو کہ طاق راتوں کے اندر پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب کے اندر. آج آنے والی شب پاکستان کے اندر 27ویں شب ہے، ایک بڑی رات ہے. ممکنہ طور پہ شب قدر ہو سکتی ہے، اور علماء کرام میں سے اکثر کا قول یہ ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہوا کرتی ہے. اس کی ریزن وہ کس طریقے سے لاجیکل بتاتے ہیں کہ سورہ قدر کے اندر جو ورڈ لیلۃ القدر ہے 3 دفعہ آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو ورڈ لیلۃ القدر 3 دفعہ آیا ہے، اور لفظ لیلۃ القدر کے اندر 9 الفاظ ہیں، لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے، تو 3 9 27، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ یہ کچھ علماء کرام کا ایک کانسیپٹ ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ختم قرآن 27ویں شب کو بھی ہوا کرتا ہے، تو تکمیل قرآن کے سلسلے میں بھی لوگ اس محفل میں آتے ہیں، جو کہ اس محفل میں آنا مستحب عمل ہے، قرآن پاک کی تکمیل کی محفل کے اندر آنا۔ شب قدر کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، من قامہ، جو کھڑا ہوا رمضان کی راتوں میں، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ ایک بات تراویح کی عبادت ہے، کیونکہ تراویح صرف رمضان کے اندر ہے، پورے سال نہیں ہے، اور دوسری عبادت ان طاق راتوں کے اندر اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا۔ ایک اور آسان نسخہ عوام کی نظر میں کرنا چاہوں گا حدیث کی روشنی میں، کہ شب قدر 21ویں ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ ہمیں ہر رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرنا ہے، اور آسان الفاظ میں شب قدر کی ٹرانسلیشن کی جائے تو کون سی شب؟ ہر وہ شب جس کی تم قدر کر لو تمہارے لیے شب قدر ہے، جس شب کی تم قدر کر لو وہ تمہارے لیے شب قدر ہے۔ رمضان کی طاق راتیں اپنی جگہ عبادت کے لائق ہیں، لیکن جس شب کی تم قدر کر لو وہ شب قدر۔ ایک اور حدیث سے میں اس بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، کیا بات، اور جو فجر کی نماز بھی اسی رات جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے گویا کہ اس نے باقی آدھی رات قیام کی۔ کیا بات، تو ہر شخص سارا سال پوری رات عبادت کر سکتا ہے، اگر عشاء بھی جماعت سے ادا کر لیں اور فجر بھی جماعت سے ادا کر لیں تو دونوں جماعتیں ملا کر اس کی پوری رات کا قیام بھی ہو گیا، اور جو بھی شب قدر ہوگی پورے سال میں، کیونکہ پورے سال میں رمضان بھی آ گیا، طاق راتیں بھی آ گئیں، تو اس کو شب قدر بالکل رب کی بارگاہ سے میسر ہو جائے گی۔ اور کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو رب کے آگے سامنے رکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اپنی بخشش کا پروانہ اس سے حاصل کرنا، کیونکہ رمضان کا حاصل کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو رمضان مبارک مجھ سے جدا ہو رہا ہے تو یہ اس صورت میں مجھ سے جدا ہو کہ میں سارے گناہوں سے پاک ہو جاؤں جو میں نے گزشتہ زندگی میں کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی میں میں نیکیوں پہ مواظبت اختیار کروں، مطلب پابندی سے نیکیاں کروں اور برائی سے بچوں بھی اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کروں۔ یہی پیغام اسلام کا ہے، یہی رمضان المبارک کا اور یہی شب قدر کا کہ اپنے رب کو یاد کرو اور اس سے مغفرت چاہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے علم ہو جائے کہ کوئی شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اے اللہ تو پاک کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیں۔ تو شب قدر کا اصل مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا، استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، اور آخری عشرے کی دعا پڑھنا، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا پڑھنا، اور شب قدر کی دعا پڑھنا جو حضرت عائشہ سے روایت ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں، اپنی فیملی کے ساتھ کریں، ضروری نہیں مسجد میں جا کر جاگیں، گھر کے اندر جاگیں، اپنے گھر کو عبادت کا مرکز بنائیں، فرائض اور واجبات کے علاوہ باقی چیزیں گھر میں کریں، سنن مسجد کے بجائے گھر میں آ کے ادا کریں تاکہ آپ کے گھر والوں کو ترغیب و نماز پڑھنے کی، نوافل گھر کے اندر ادا کریں تاکہ آپ کے فیملی ممبرز کو بھی ترغیب ملے نوافل پڑھنے کی، تلاوت کلام پاک بھی آپ گھر کے اندر کریں تاکہ آپ کے بچے، آپ کے فیملی ممبرز بھی یہ چیزیں دیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور تاکہ یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ بہت اچھی بات کی۔ یقیناً ناظرین کرام، آج کی شب جو ہے اس میں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہر وہ شب جس کی آپ قدر کریں گے تو وہی شب قدر ہے، لیکن یہ کہ آج کی شب جیسے آپ نے فرمایا کہ عفو درگزر کرانا اور اپنے گناہوں کی معصوم کا فرمان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو آج کی شب بخشوا نہ سکے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو اس مہینے میں کہتے ہیں نا کہ سیقل، جس طرح لوہے میں زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کی سیقل ہے یہ ماہ مبارک رمضان، تلاوت قرآن اور اس نے شب بیداری اور اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار پکارتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں اور اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات چونکہ ہمارے مسلمان بعض اوقات سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کی کوئی دعا رد نہیں کرتا،
بلکہ وہ دعائیں جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان دعاؤں کی بھی جزا عطا فرماتا ہے. اور ہر روز حشر کے میدان میں جب انسان کے سامنے اس کا عمل نامہ دکھایا جائے گا تو وہ انسان حیرت سے کہے گا پروردگارہ اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھیں, اتنی ساری نیکیاں کیسے آ گئیں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملے گا, اے حضرت انسان تو نے بڑی دعائیں مانگی تھی, تو کچھ دعائیں تمہارے لیے بہتر نہیں تھیں, کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے, وہ ہمارا خالق ہے. تو وہ تیری کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے, ہر دعا کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں عطا فرمائی ہیں. تو اس وقت کہتے ہیں کہ بعض لوگ انسان جو ہے نا یہ کہیں گے کہ پروردگارہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, جو اتنا صلہ مجھے یہاں پر اللہ نے 70 ماؤں سے عطا زیادہ چاہنے والا. تو یقیناً آج دعا مانگنے کی شب ہے, اور جتنی دعائیں مانگے خدا کی بارگاہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آج کی شب جہاں اپنے لیے دعائیں مانگے ان مظلومین کا جو ہے نا خیال رکھیں, بالخصوص جو کل پرسوں جو ہے جس شب میں وہاں پہ عبادت ہو رہی تھی مسجد اقصیٰ میں, اور جس ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ان مسلمانوں کو وہاں نماز کی حالت میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو یقیناً یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اور مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے تو بحیثیت مسلمان کے ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اسلام تو انسانیت کے لیے ہے نا. اس شب بالخصوص ان کے لیے دعائیں کریں جو کشمیر کے ہمارے مظلوم بھائی ہیں, اور دیگر ممالک کے اندر مسلمان جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. فلسطین والوں کا خیال رکھیں. اس حوالے سے انشاءاللہ آج شب سب کو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خیال رکھیے گا, یاد رکھیے گا. میں بہت ممنون مشکور مفتی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو فرمائے. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ہوں, بہت بہترین کلام پیش کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی اختتام میں کچھ پیش کیجیے گا. میں بھی اپنے ڈاکٹر مظفر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا روز ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت. جی جی بالکل, بسم اللہ بسم اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زہ جران یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ چوں سوے من گزر آری چوں سوے من گزر آری منے میں سے کی ناداری آگے منے میں سے کی ناداری فدائے نفس نالعنت فدائے نفس نالعنت کنم فیض رمضان فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. ہمارا مہمانوں کا پینل بھی تبدیل ہو چکا ہے, لیکن تعارف سے پہلے میں نے جو سوال کیا ہے وہ دہراؤں گی. گوبیز کی جانب سے جو آپ کو انعام دیا جائے گا وہ پہلا سوال ہے, مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی تھی؟ مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی تھی؟ اور اس کے 3 آپشنز ہم نے آپ کو دیے ہیں. نمبر 1 مصر, نمبر 2 حبشہ, نمبر 3 شام. آپ نے صحیح جواب دینا ہے اس کا. اور دوسرا سوال میں اپنا بتا دوں جو کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کو انعام دیا جائے گا. اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ اس کے بھی 3 آپشن ہیں. پہلا آپشن ہے ہمارا 40 سال, دوسرا آپشن ہے 25 سال,
اور تیسرا آپشن ہے 23 سال. آپ لائیو کال کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب پر آپ ہماری لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس کا صحیح جواب بھی دے سکتے ہیں. ساتھ میں اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں. ڈاکٹر امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں. دوسرے مہمان ہمارے ساتھ حافظ وسیم صاحب ہیں، نعت خواں ہیں. السلام علیکم. فیض رمضان میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں. اور ناظرین، جب ہم بات کرتے ہیں نا چائلڈ سائیکالوجی کی، تو بچے تو ہمارے ویسے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ماحول ہو چکا ہے، عالمی وبا کے طور پہ کووڈ-19 فیس کیا جا رہا ہے، تو اس میں بہت ساری دشواریاں ہو رہی ہیں. والدین کو بھی لے کر بچے غصہ بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اسکول کا، کیونکہ روٹین چینج ہو چکا ہے. تو ہم بچوں کے بیہیویئرس پر بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. امرین، میں سب سے پہلے آغاز آپ سے کرتی ہوں کہ جہاں ہم بات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں تو آ جاتا ہے نا فیملیز میں کہ تربیت کا کہہ دیا جاتا ہے، بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن بیسک تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے، جب ہم سائیکالوجی جب پڑھتے ہیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، اس میں ایک جرنل سائیکالوجی ہوتی ہے. سب سے پہلے ہی جب اسٹوڈنٹ لائف میں انسان آتا ہے انیشیل اسٹیج پر، تو اس میں چائلڈ سائیکالوجی آ جاتی ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک خاص اہمیت ہے کہ جب آپ اس کے طالب علم بھی بنے اور آپ اس کے اندر آگے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو بیس کیا دی گئی ہے. کچھ بتائیں گے ذرا بچوں کے دماغ کے بارے میں؟ بالکل بالکل. تو بیس تو سب سے زیادہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تربیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بچوں کے بیسکس میں، کہ بچہ کل کو کیسے رسپونڈ کرتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل لے کے اکثر پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے غصہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اینگر شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بٹ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اینگر اس نے سیکھا کہاں سے ہے. وہ ابو کو دیکھ رہے ہوتے مارتے ہوئے، یا گھر پہ یا باہر اسکول میں کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے مارتے ہوئے. براڈ اپ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، انوائرمنٹ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، بہت زیادہ. کیا وہ دیکھتے ہیں؟ اسکرین ٹائم ہمارا آج کل ماشاءاللہ سے بہت بڑھ گیا ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ فائٹنگ والی گیم دیکھ رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان میں غصہ بھر ہی جائے گا. یہ سب مل کے ایک بچے کی مینٹیلٹی، سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، جس میں ظاہر سی بات ہے پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا بھی رول ہوتا ہے، اینڈ دین جینیٹکس، جین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اماں کے تھرو، ابا کے تھرو، فیملی کے تھرو آتا ہے، جسے کہا جاتا ہے بابا جی ہیں پیدائشی، غصہ آتا ہے. جی 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 جی، اس کا بھی رول ہوتا ہے. بالکل. اچھا، لیکن اسی میں میرا بڑا کیونکہ اہم سوال ہے، اس وقت ہمارے بہت سارے ملک کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اصلاحی طور پر ہم اگر تھوڑی سی کوشش کر سکتے ہیں، کسی گھر میں کوئی مسئلہ ہے وہ ہماری آپس کی باتوں کے ذریعے اگر حل ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نکل آتا ہے. ایک سب سے بڑی چیز ہم دیکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہماری یہاں اویئرنیس کی بھی کمی ہے، ہم تحقیق نہیں کرتے، سن کر کہیں پہ بھی منتقل کر دیتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں، ریسرچ کی طرف نہیں جاتے. میں اگر آپ سے ایک سوال کروں، کیونکہ بڑا اہم سوال ہے، جہاں بات کی جاتی ہے کہ بچے بہت ہائپر ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا دخل ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور ہونا نہیں چاہیے، اس میں ایک چاکلیٹس کا یوز ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کر کے بتائیں گی؟ کیونکہ ضروری ہے، اس سے ہم منع نہیں کر سکتے کہ سب کے بچے کھاتے ہیں، لیکن کون سی چیز آپ کی پرسنالٹی میں کیا چینجز لے کر آتی ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں اس کو بہت جنرل طور پہ سٹارٹ کروں گی کہ کوئی بھی چیز زیادہ کھانا بری ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایکسٹریم اسپائس ہو، بہت تیکھا کھانا، ایکسٹریم میٹھا ہو، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، السر ہو جاتا ہے تیکھا کھانے سے. اسپیشلی چاکلیٹ جیسے کہ آپ نے یہاں پر مینشن کیا، وہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، وہ بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی، جو بچے میں انرجی ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. بچہ ریسٹلیس ہو جاتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے، ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے باڈی میں انرجی لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کچھ ریسرچز نے اس کو ظاہر سی بات ہے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، بٹ میجرلی بچوں میں دیکھا جاتا ہے کہ چاکلیٹس وغیرہ کھانے سے انرجی بہت زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. بہتر طور پر ہمیشہ میں پیرنٹس کو یہی سجیسٹ کرتی ہوں. اچھا، میں بالکل آپ کو اسٹاپ نہیں کرنا چاہ رہی اور انٹرپٹ، اتنی اہم بات ہو رہی ہے، لیکن لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا، کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ علی راجپوت بات کر رہا ہوں، کراچی سے. جی علی راجپوت، فیض رمضان دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی جی دیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا شو ہے اور بہت اچھا ہم لوگ چلا رہے ہیں اس چیز کو. آپ لوگ بہت شکریہ، بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں، مجھے سوال کا جواب دینا ہے. اس کا دوسرے سوال کا بھی جو سوال چل رہا ہے ہماری اسکرین پہ، جی 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 بالکل بالکل ٹھیک ہے، وہ سوال کا جواب ہے 23.
23 چلیں اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے پروگرام کے اختتام پر. دیکھتے رہیے فیض رمضان. کال کرنے کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے اسپیشلی چاکلیٹس کی. تو یوزلی میں پیرنٹس کو ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ ایک لمٹ میں مے بی 1 چاکلیٹ اے ڈے آپ چاکلیٹ کا ایز اے ری انفورسر یوز کریں. اگر بچہ بہت زیادہ گھر پہ کام کر رہا ہے تو آپ نے دے دیا کہ چلو دس از اے ہاف چاکلیٹ فار یو, جس میں کم کیلریز ہو, چھوٹی والی چاکلیٹ ہو, بڑی چاکلیٹ یوز نہ کرے. پھر تھوڑا سا بہت زیادہ اگر بچہ کھا رہا ہے تو پہلے اگر فار ایگزامپل پہلے ایک دن میں 3 سے 4 کھا رہا ہے تو پہلے کم کرے, ایک دن میں 1 لائے, پھر 2 دن میں 1 دے دے. اس طرح کر کے کم کر دے تاکہ بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی نیچرلی کم ہو جائے. اچھا کچھ لیکن پیرنٹس بھی تو یوز ٹو ہوتے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے جب دیکھا ہے خود, ہم پریکٹس میں پریکٹیکلی جب دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ بچے تو ضد کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ جب آپ رہ کر اس چیز پر عمل نہ کریں, امپلیمنٹ نہ کریں, جس طرح رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے ویسے ہی پورے سال میں اپنی چوائس کی چیزوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, روزہ رکھنا پڑتا ہے, کبھی کولڈ ڈرنک کا, کبھی کیچپ کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ چاکلیٹس کے لیے بھی یہی والی بہت زیادہ. میں ہمیشہ پیرنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ آپ ایسا بہیو کریں, وہ چیزیں کھائے, وہ چیزیں نہ کھائے, وہ بولے, وہ پہنے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کریں. بیکاز سب سے زیادہ جو رول ماڈل ہوتا ہے جس کو بچے فالو کرتے دے آر دا پیرنٹس. آپ دیکھیے وہ لڑکا ہو تو وہ ابو کی طرح ٹائی باندھ رہا ہوتا ہے, لڑکی ہوتی ہے تو امی کی طرح دوپٹے پہن رہی ہوتی ہے. بالکل ایک نیچرل سائیکولوجیکل فینومینا ہے. تو اگر آپ چاکلیٹ کھائیں گے تو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں کو روکا جا سکتا ہے. اس میں مزید بات کریں گے, اور ابھی ہم نے نعت بھی سننی ہے, لیکن میں ایک سوال جو ہم نے فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے کیا ہے اور ہمارے ناظرین کو گفٹ بھی دیا جائے گا, وہ دہرا دوں. اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ اس کے 3 آپشنز ہیں, 40 سال, 25 سال, 23 سال. آپ لائیو کال کے ذریعے یا فیس بک یا یوٹیوب پہ کامنٹس کے ذریعے ہماری لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں, سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا وسیم, میں آپ سے درخواست کروں گی کوئی ہدیہ کلام پیش کیجیے. مشہور و معروف کلام ہے, جی بسم اللہ. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کہ ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے, غم مجھے کیوں کہ ستائیں
آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے. ہم کہاں سے کار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست. باتوں کا سلسلہ وہیں سے ہم دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. جب ہم بچوں کے بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں، اسی میں ایک خاص طور پہ یہ چیز بچوں میں نوٹ کی جاتی ہے. جو کچھ بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول گوئنگ ہوتے ہیں اور وہ شائع ہوتے ہیں، احساس کمتری کچھ ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ جو اٹینشن ان کو ملنا چاہیے ٹیچرز کی جانب سے بھی، کیونکہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بچے چاہتے ہیں کہ وہ آگے نہ بیٹھیں کلاس میں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں ہمیں پیچھے نہیں بیٹھنا ہے، اور ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو ٹیچر سے چھپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم آگے فرنٹ پہ آ جائیں گے تو پھر شاید سوال ہم سے کر لیا جائے گا، کوئی بات ہو جائے گی. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ کس طرح سے ڈیولپ، یعنی نیچرلی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں، یا وہ نہیں بیس وہی کرتا ہے، ہم پھر وہیں پہ آ جائیں کہ وہ فیملی کا ہی ہوتا ہے. دیکھیے کچھ چیزوں کے ساتھ تو آپ، کچھ پرسنالٹی کے ساتھ تو آپ پیدا ہوتے ہو. جیسے کچھ لوگ انٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس پیچھے پیچھے رہے، لوگ زیادہ مجھے دیکھیں نہیں، میں لکھ کے کام کر دوں. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ فیملیز بہت پش کرتی ہیں، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا، کہ جس کے پیرنٹس بہت ایکٹیو ہیں اور بہت بڑا نام ہے اور ان کے بچے ہر چیز میں شائع ہوئے ہیں. بالکل، تو وہ انٹروورٹ پرسنالٹی، اور یہ بہت نارمل سی چیز ہے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ڈرنے والی چیز نہیں ہوتی. وہ بچے بس بہت جینیس ہوتے ہیں، بٹ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس ایسے کرتے ہیں کہ ان پہ اٹینشن زیادہ نہیں آئے، کوئی ان کو زیادہ دیکھے نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ خاموش طبع بھی ہوتے ہیں، بالکل بالکل خاموش رہیں گے، کم بولیں گے، پر جب بولیں گے تو اتنا اچھا بولیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ او ان کے دماغ میں ماشاءاللہ کتنے حد تک چیزیں چل رہی ہوتی ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، جو کہ گھل مل جانا، ٹیچر کو ان کا نام تو سب سے پہلے یاد ہوتا ہے، ہنسی مذاق کر لینا، دوست بنا لینا، وہ بھی ایک پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہونا بہت نارمل ہے. کچھ انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. بٹ ایک جو آپ نے یہاں پر سیلف اسٹیم کا ذکر کیا، وہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ انٹروورٹ ہو یا ایکسٹروورٹ ہو، اگر وہ کسی بھی طریقے کی بلینگ میں سامنا کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ان کو بلی کری ہو. ٹیچر کیسے بلی کرتی ہے؟ انہوں نے کچھ کویشچن پوچھا بچے سے، بچے نے صحیح آنسر نہیں دے سکا، کلاس کے سامنے اس کو ڈانٹ دی، ٹھیک ہے، پوری کلاس اس کا مذاق اڑانے لگی، یا اور بہت ساری طریقے سے اگر وہ بلی ہو جائے تو یوزلی بچے کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. پیرنٹس، اماں ابا کی طرف سے بھی بچہ بلی ہو سکتا ہے، اگر چار لوگوں میں اس کی کوئی بھی نقص ہے، کوئی بات ہے، بالکل انسلٹ کر دی گئی، بے عزتی ہو گئی، تو بھی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے. کیونکہ معصوم ہوتے ہیں بچے، سینسٹیو بہت زیادہ سینسٹیو. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بچے کی تعریف کرنی ہو تو سب کے سامنے کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ بچے میں امپروومنٹ چاہ رہے ہو، برائی نہیں، امپروومنٹ چاہ رہے ہو، تو اکیلے میں کانفیڈنس رکھ کے کہ دیکھیں مجھے ویسے تو آپ بہت اچھے رکھتے ہو، بٹ یہ چیز ہے جو بیٹر ہو سکتی ہے. بہت پازیٹیولی ہمیں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور اسلام سے بھی، کیونکہ ہمارے دین اسلام میں تو جہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے، وہاں بچوں کے ساتھ تو بڑی ایک خوبصورتی، آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہماری کیونکہ فیملیز کی جو روایات ہیں جو ہمیں اسلام سے بھی ملتی ہیں، ہمارے کلچر کا بھی حصہ ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں. اور اس میں خاص طور پہ اگر ہم انفرادیت کی بات کرتے ہیں، خوبصورتی یہ ہے جو سب سے مختلف ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، رشتوں کو اپنے وقت دیں. جب ہم وقت دیتے ہیں، ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد محبتیں بھی بڑھتی ہیں اور یہ خامیاں ایک دوسرے کی بآسانی ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہمارے سب ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں جب جیسے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے نا ماہر نفسیات، کہ جب ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں، سائیکالوجسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت اگر کسی نے بھی کہہ دیا، کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہوئی ہے ایکس وائی زیڈ،
اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ شاید پاگل ہو گیا ہے تو جایا جا رہا ہے، جبکہ یہ بڑا ایک غلط کانسیپٹ ہے اور کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے. بہت ساری پرابلمز ایسی آ جاتی ہیں جس میں آپ نہیں نکل پا رہے ہوتے اس چیز سے، اور کچھ لوگوں کی فیملیز نہیں ہوتی اس طرح، کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا جس سے آپ ڈسکس کریں، تو اس وقت کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یعنی کس ایج میں، اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، پھر میں اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤں گی، تو اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں کچھ بیہیویئرس کی خرابی ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں جو، کیونکہ اگر ہم اس وقت اس ایج میں اگر 5 سال 7 سال کی ایج میں بچے کا بیہیویئر خراب دیکھ رہے ہیں، اس کو حد سے زیادہ آپ اگریسو پا رہے ہیں، تو وہ آگے جا کے کرمنل ایکٹیویٹیز میں آ سکتا ہے. اس کا کنٹرول اسی وقت پانا بے حد ضروری ہوتا ہے. کچھ بتائیں گی کہ کس طرح کتنی سیٹنگز ہوتی ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان کو یہ آسان لگے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہت اچھا اسٹیپ لے رہے ہیں، کوئی پاگل خانے میں ایڈمٹ نہیں کروایا جا رہا. یہ ہمیں ایک بہت بیسک سی چیز بولوں گی کہ جب ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس کتنے آسانی سے چلے جاتے ہیں، اور ہم سب کو بتاتے بھی ہے کہ بھائی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، یا ہمیں بی پی ہائی ہو گیا یا کوئی بھی جسمانی طور پہ مسئلہ ہوتا ہے، ہم آرام سے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے ہیں، بتاتے بھی ہے کہ وہ میری دوائی کا کام ہو رہا ہے، تو ٹائم ہو رہا ہے سوری. تو ہم جب دماغی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے کوئی بات ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہو یا کوئی بیہیورل ایشو آ رہا ہو، تو ہم کیوں ڈرتے ہیں اس کے دماغی طور پہ، جیسے ماہر نفسیات جس کو کہتے ہیں، ان کے ڈاکٹر کے پاس جانے سے. تو آئی بلیو دیٹ اٹ از ویری نارمل. اینڈ جیسے ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اپنے ذہن کا، اپنے دماغ کا بھی خیال اتنا ہی رکھنا چاہیے. اینڈ جیسے کہ آپ نے سیشنز کے حوالے سے پوچھا، تو آئی گیس اٹس ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل ان ڈفرینٹ کیسز. بالکل، اگر بالکل بیسک سا کیس ہے، بولینگ وغیرہ کا ہے، تو شاید 2-3 مہینے میں اٹ گیٹس بیٹر، کافی حد تک چینجز آ جاتی ہے ود دا پیرنٹل کاؤنسلنگ آف کورس اینڈ بچے کی کاؤنسلنگ. بٹ اگر جیسے کوئی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، جیسے اگر میں بتاؤں آٹزم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا ADHD، یا لرننگ میں، پڑھائی لکھائی میں مسئلہ، لرننگ ڈس آرڈر، جی بالکل، بالکل، جس ایک جیسے جو تارے زمین پر بچے کو ڈس آرڈر تھا، ڈسلیکسیا، وہ ایک واقعی میں بیماری ہے اور پڑوسی ملک کی بہت اچھی کاوش تھی اس کی. بالکل، تو اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے بٹ چیزیں بہتر ہو جاتی ہے، گیون کہ اگر پیرنٹس بھی اپنا کام کرے، ہم بھی اپنا کام کریں، ٹیچرز کو بھی ہم لوگ اپنے لوپ میں رہتے، کافی حد تک کنیکشن کرتے ہیں، تو تھنگس گیٹ بیٹر. اور نہیں، میں اس میں سب سے زیادہ، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ، آپ اپنی اولاد سے محبت کریں اور انہیں تعویذ گنڈوں میں جعلی بابا کے حوالے کر کے مزید نقصان نہ پہنچائیں، جس کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی ہو جاتی ہیں. ہم اس سلسلہ گفتگو کو آگے بھی جاری رکھیں گے. وقفے کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. فیض رمضان، فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. آج ہم کر رہے ہیں بات بچوں کے رویے پر. ڈاکٹر امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ وسیم صاحب. میں چاہوں گی کوئی ہدیہ کلام پیش کیجیے، منقبت سنا دیجیے. مولا علی کی ایک منقبت جی بسم اللہ بسم اللہ. ہاں من کنت مولا، من کنت مولا، مولا علی 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 مولا. جنگل پہاڑ کے تیرے نادے علی علی، جنگل پہاڑ کے تیرے نادے علی علی، نادے نادے علی علی. جنگل پہاڑ کے تیرے نادے علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی. مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا
مولا مولا علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کا نام نہ لوں سانس بھی نہیں آتی علی کا نام نہ لوں نام نہ لوں نام نہ لوں کیوں نہ لوں علی کا نام نہ لوں سانس بھی نہیں آتی عجیب لوگ کہتے ہیں یا علی نہ کہو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا ایک ہی صورتیا کی دو ہے مرتیا ایک محمد ایک علی ہے علی مولا مولا علی مولا ہم تم تنا ہم تم تنا نا 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 تانا نا رے ہم تم تانا نا 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 تانا نا رے تانا تانا نا رے تانا تانا نا رے تانا تانا نا رے تانا تانا نا رے علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان فدائے گرام نام علی مولا علی مولا 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 من کو تو مولا یا مولا 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. ناظرین اب جو آپ سے سوالات کیے گئے ہیں ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہوں گی اس میں سے ایک ایک پرچی آپ دونوں اٹھائیں گے. آپ یہ لے لیجئے ادھر بھی پاس کر دیجئے گا اور میں سوالات بھی بتاؤں گی اس کے بعد آپ لوگ نام بتائیں گے. جی بسم اللہ. ہمارے ناظرین کو میں بتا دوں ہم نے پہلا سوال کیا تھا جس کا جواب صحیح دینے پر گوبیز کی جانب سے آپ کو انعام دیا جائے گا. مسلمانوں نے سب سے پہلے کس ملک کی جانب ہجرت کی تھی؟ مصر، حبشہ، شام. یہ 3 آپشن ہم نے دیے تھے. صحیح جواب ہے حبشہ. اور کس نے صحیح جواب دیا ہے بتائیں گے وسیمہ؟ گوبیز کا میرے پاس ہے. آپ کے پاس ہے؟ جی. ٹھیک ہے آپ بتائیے. عبدالقیوم سکھر. عبدالقیوم نے سکھر سے اس کا صحیح جواب دیا ہے. عبدالقیوم آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کو آپ کا انعام دے دیا جائے گا اور گھر پر خاص طور پر پہنچایا جائے گا. اور آپ نے آپ کی پکچر اپڈیٹ کرنی ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اور خاص طور پر آپ نے فیض ٹی وی نیٹ ورک کا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے. اچھا سیکنڈ سوال ہم نے کیا ہے اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال زندہ رہے؟ ہم نے 3 آپشن دیے تھے اس کے، 40 سال، 25 سال، 23 سال. 40 سال، 25 سال، 23 سال. اور اس کا صحیح جواب دینے والے کو فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے ہم انعام دے رہے ہیں. صحیح جواب ہے 23 سال. آپ نام بتائیے کس نے دیا؟ علی راجپوت نے کراچی سے اس کا صحیح جواب دیا ہے. علی راجپوت آپ کو بہت مبارک ہو. آپ کے گھر پر بھی فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے انعام پہنچا دیا جائے گا اور آپ نے بھی پکچر بھی اپنی لازمی بھیجنی ہے. ہو سکے اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی آپ شکریہ کا بنا کر بھیج دیجئے، وہ بھی ہم اپنے چینل پر چلائیں گے. اور اسی طریقے سے فیض رمضان کا حصہ بنے رہیے. بہت شکریہ. آپ کی جانب پھر آتی ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہوتے ہیں بڑی بےتابی کے ساتھ کیونکہ وہ شامل ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں، تو وہ سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھنا ہوتا ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں خاص طور بڑا اہم موضوع ہے نا بچوں کی، جب ہم
ہم بیہیویئرس کی بات کرتے ہیں اسی میں ہمارے پاس یعنی ہر چیز میں ہی نا ہمارے چاہے وہ کاروبار کے لیے ہو مشکل طور پر یا ملکی طور پر بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے جب ہم نے کووڈ-19 کو فیس کیا اور خاص طور پہ بچے پھر اسکول کا روٹین چینج ہو گیا اس کی وجہ سے بھی بیہیویئرس خراب ہو گئے ہائپر بہت زیادہ ہو گئے بچے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی کیا کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہتی ہوں کہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جتنی انرجی ہے نا بچوں میں نیچرلی صحیح ہے اس سے ڈبل ہوتی ہے تو اب جب کہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں ٹیوشن نہیں جا پا رہے ہیں دوستوں سے مل نہیں رہے کھیل نہیں رہے تو ان کی انرجی ان میں بہت زیادہ ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہے چینلائز نہیں ہو پا رہی ہے جس کی وجہ سے بچے بیہیویئرل ایشوز آ رہے ہیں غصہ ان کو بہت آ رہا ہے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں چیزیں پھینکتے تو میک شیور کہ ان کی انرجی چینلائز ہو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ کووڈ-19 کے اس پہ ہم باہر تو میجرلی نہیں جا سکتے پر گھر پہ ہی آپ ان کے ساتھ کھیلیں کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرائے سب پوری فیملی مل کے ساتھ میں ایکسرسائز کرے ایکسرسائز کرنا پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور نہیں یہ سوال تو کیونکہ صرف بچوں کے لیے نہیں جب ہم بیہیویئرس کی یا ہمارے ہائپر ہونے کی بات کر رہے ہیں اور کووڈ-19 کی وجہ سے تو اس میں تو بچے بڑے بوڑھے سب ڈسٹرب ہیں کیونکہ ایک چیز آ گئی نا ایک وبا آ چکی ہے اور اس نے آپ کی لائف کو بھی ڈسٹرب کیا ہے جو ہم چاہتے تھے جس طرح روٹین تھا پھر خاص طور پہ ابھی تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے لوگ کبھی شاپنگ کے لیے کبھی گروسری کے لیے جب لائنز میں لگے ہوئے ہیں تو بھی بیہیویئرس میں تو چینجز آتے ہیں بالکل اور ایک یہ بھی ہے کہ انکنسسٹنسی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز بہتر ہوگی تو کب ہوگی یا نہیں ہوگی بالکل اب ماسک از نیو نارمل ہمیں یہ نارمل تو یہ ہوتا ہے نا کوئی ہم سے لڑ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہم نے کہیں نہ کہیں سے بدلہ لے لیا اس سے اس کو سنا دی زیادہ ہوا کوئی دوست ہے کچھ بھی ہے لیکن اس بیماری میں کیا کیا جائے یہاں تو سب مجبور ہو گئے نا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ تو بس یہی سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ ایکسرسائز کرے سب ساتھ مل کے ایک روٹین بنائے کہ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنا ہے ہیلدی کھانا کھائے باہر کا کھانا نہیں کھائے کم سے کم کھائے چونکہ باہر کا آئل باہر کی ساری آپ کو باڈی طور پہ بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ می ٹائم رکھے جس میں آپ بچوں سے باتیں کریں ان کی باتیں سنیں اور اتنا اب کانفیڈنس ہو کہ بچہ آپ سے پرسنلی آ کے بات کر سکے اگر اس کو اسکول میں کوئی بلی کر رہا ہے تو وہ آ کے آپ سے بتا سکے کہ ماما مجھے یہ بلی کر رہا ہے یا مجھے یہ ڈر لگتا ہے وہ اپنے ڈر خوف آپ کے ساتھ شیئر کرے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو جائیں کہ وہ کہیں اور تلاش ہی نہ کریں نا اچھا جہاں بڑا کیونکہ آپ نے ابھی اہم ایک کہا جاتا ہے نا کوئی لفظ بھی نکلتا ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی بات تلاش ہو جاتی ہے نکل آتی ہے تو جہاں ہم اگر پیرنٹس نہیں ہوتے اٹیچ وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ویسے تو کیونکہ ہماری تربیت کا حصہ بھی ہے اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اساتذہ کے لیے ٹیچرز کے لیے ایک بہت اعلیٰ مرتبہ ہے جہاں ہم والدین کی بات کرتے ہیں وہاں استادوں کا احترام بھی بڑا لازم ہے اور ہماری یہ محبتیں جس طرح چلتی آ رہی ہیں اس میں بہت سارے ٹیچرز بھی بہت اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ بچے پیرنٹس سے زیادہ اپنی کلاس ٹیچر کے اٹیچ ہو جاتے ہیں ان کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت سینسٹیو بچہ ہے اور وہ اس کو یعنی تکلیف وہیں سے ہوئی ہے اسی ٹیچر کی طرف سے ہوئی ہے جس طرح ہم نے آغاز میں بھی اس پر بات کی کہ بچے سینسٹیو ہوتے ہیں نہ صرف پیرنٹس کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری انسلٹ کسی کے سامنے ہو اسی طرح ٹیچرز کے لیے بھی لیکن کچھ ٹیچرز اس طرح نہیں سوچتے اس لیول کے اوپر تو کوئی چیزیں کیونکہ آپ کے پاس بھی تو کیسز آتے ہوں گے نا کوئی چیزیں شیئر کریں گی کوئی ایسا حادثہ ہوا پھر اس کا سولیوشن کیا ہوتا ہے دیکھیے میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹیچنگ کو بہت زیادہ ایسا مرتبہ دیا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ٹیچر بن جائیں بٹ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک پروفیشن نہیں اس کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے آپ کے پاس بچے آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے ایک اچھے بول سے بچے کا فیوچر سدھر سکتا ہے آپ کے ایک برے رویے سے وہ کس ایکسٹریم طور پہ برے رویوں پہ اختیار کر سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا کیس یہاں پر میں سناؤں گی کہ ایک بچہ کلائنٹ آیا تھا میرے پاس وہ اپنے ٹیچر سے بہت اٹیچ تھا آئیڈیلائز کرتا تھا اپنے ٹیچر کو ہمیشہ کہتا تھا کہ امی سے زیادہ میں اپنے ٹیچر کو آئیڈیلائز کرتا ہوں ایک بار اس نے ٹیچر نے کچھ کویشچن پوچھا بچہ آنسر نہیں دے سکا اس نے پوری کلاس کے سامنے اس بچے کو ڈم کہہ دیا وہ اپنی ٹیچر کو اتنا آئیڈیلائز کرتا تھا اس نے گھر پہ گیا ظاہر سی بات ایک غصہ بھی ہوتا ہے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے اپنے ہاتھ پہ چھری لے کے اس نے ڈم لکھ دیا کیونکہ اس کے مائنڈ میں تھا کہ میری ٹیچر نے اگر مجھے ڈم بولا ہے مطلب میں ایکچولی ڈم ہوں گا بس یہ واقعہ صرف ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ایک ایک لفظ
بینگ اے ٹیچر, بینگ اے مدر, بینگ اے پیرنٹ, آپ کی ایک ایک لفظ بچے کے دماغ پہ ڈومیننٹ ہو جاتے. اس کی پھر بہت تھیراپی کی اور تب جا کے وہ تھوڑی کلائنٹ تھوڑا سا بیٹر ہوا تھا اور اب وہ اس زون میں ہے. ہم نے ٹیچر کو بھی یہ چیز بتائی تھی کہ آپ کے ایک صرف لفظ بولنے سے یہ حادثہ ہو گیا ہے. اینڈ اسی لیے بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو بولے ایک ایک لفظ بہت کیئرفلی, بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اور اس وقت ہمیں وقفے کی جانب جانا ہے. ناظرین دیکھتے رہیے فیض رمضان, ابھی واپس آتے ہیں آپ کے پاس چھوٹے سے وقفے کے بعد. فیض رمضان, فیض رمضان. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے. آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے رویوں پر, اور جب بچوں کے رویوں پر بات کی جاتی ہے تو اس وقت ہمارے بہت سارے اس وقت پاکستان کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے, تو وہ چیزیں ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں سے جا رہی ہیں. جو آپ اس وقت بتا رہی ہیں ٹیچر کا بیہیویئر, تو وہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ کرتا ہے. پرسنالٹی وائز بھی بہت زیادہ. ایک بچے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلینک سلیٹ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بلینک پیپر کی طرح بلینک پیپر ہے. بالکل کوئی چیز, وہ صرف 3 میجر ایموشنز کو جانتا ہے, خوشی, غمی اور غصہ. اس کے علاوہ اور کوئی ایموشن, یہ جیلسی اور جو آج پتہ نہیں کتنے ایکسٹریم ایموشنز آ گئے, ان سب کو نہیں جانتا ہے. وہ سب چیزیں سیکھتا ہے اور اس سیکھنے میں اس کے پیرنٹس, فیملی اور اسپیشلی ٹیچر کا بہت زیادہ حال. تو یہ پیرنٹس کی طرف سے جب نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس وقت بھی انسان اٹیچمنٹ ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوتی ہیں, ایموشنز, بہت ساری چیزیں. دیکھیے ہماری نیڈ ہے اٹیچمنٹ کی, کہ کوئی ہمیں بولے کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, اور آپ مجھے بہت خوش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیچرلی بلٹ ان ہے چیزیں. نیڈ ہے. اینڈ جب پیرنٹس اس میجر وقت, جب بچہ چھوٹی موٹی اچیومنٹ لے کے آتا ہے کہ اماں میری A گریڈ آ گیا ہے, اماں آج میں نے یہ پرفارم کر لیا ہے, اگر پیرنٹس کی طرف سے نگلیکٹ ہو یا پیرنٹ ہو ہی نہیں اس وقت وہ چیزیں دکھانے کے لیے, تو پھر بچہ کبھی کبھی دوسرے لوگوں کی طرف بھی اٹریکٹ ہوتا ہے, کبھی بری صحبت میں بھی چلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہے. پر جب پیرنٹس نہ ہوں, اسی لیے شروع کے کچھ سال پیرنٹس کا ہونا ایموشنلی طور پر, ایسا نہیں برابر میں بیٹھے ہو پر فون پہ لگے ہوئے ہو, جی ایموشنلی طور پر. یہ بھی لیکن اہم دیکھیں نا کہ سوال میں اور یا پھر جواب میں کوئی نہ کوئی اور سوال انکلوڈ ہوتا جا رہا ہے, آتا جا رہا ہے. یہ بڑا ایک اہم چیز ہے, ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ بس سب ایک دوسرے کے ساتھ تو ہوتے ہیں لیکن وہ فزیکلی ایک روم میں ہیں. آپ بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہم ایک ساتھ تو فیملیز ہیں, ڈائننگ ٹیبل پر بھی ہیں, کہیں دعوتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن سب اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. وہ جو ہم اٹینشن والی بات کر رہے تھے جس کی ضرورت ہوتی ہے, جب ہم آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو پرابلمس پتہ چلتی ہیں نا, پھر ہم سالو کی طرف جاتے ہیں, سولوشن اس کے بعد ہوتا ہے. تو اس میں دوری کے لیے کیا کر سکتے ہیں, سمپلی کیا کر سکتے ہیں؟ مائنڈ فلنس رہے, مطلب میں یہاں ہوں تو مجھے 100% یہیں رہنا ہے, فون کو سائڈ میں رکھ دیں. یعنی آپ نے قربانی فیملی کے لیے دینی ہے کہ اس کو سوئچ آف کر دیں, سائلنٹ کر دیں. آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اتنا بندہ موبائل میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے جا کر کہ اگر اس کو کوئی آواز بھی دے رہا ہوگا نا نہیں سنیں گے, وہ نہیں سنتا. بالکل اس کے بارے میں بتائیں آپ, اس سے کیا کرنا چاہیے. میں دیکھیں نا یہ سولوشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں, میں اسی لیے ان سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں نا تربیت کے ذریعے صرف کہا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے, یوز ٹو اتنے ہو گئے ہیں. پھر میں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جب ہم خود ہی ان چیزوں کا حصہ ہیں تو ہم کیسے کسی کے لیے کہیں گے, کیسے بچوں کو نصیحت کریں گے. یہاں تو کوکنگ چل رہی ہو تو ہنڈیاں جل جاتی ہے کیونکہ آج کل موبائل میں لگی ہوتی ہیں مدرس. دیکھیے میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک بچے کے لیے اسکرین ٹائم 20 منٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ڈینجرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 20 منٹ اسکرین ٹائم دے, ٹھیک ہے, دیٹ از آل. ابھی جب آن لائن کلاسز کا زمانہ ہے تو 20 منٹ سے ظاہر سی بات ہے زیادہ ہو ہی جاتا ہے, تو بریکس میں دے اسکرین, اور آپ ان کو ایز اے رینفورسر, ایز اے ریوارڈ دے کہ اگر آپ نے امی کی بات مانی, صفائی کر لی, میں آپ کو 10 منٹ کے لیے ٹائمر اسٹارٹ کرے.
10 منٹ کے لیے میں آپ کو دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور یہی جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم بات کریں گے ٹاسک ہے نا, آپ کو بڑا جلدی جلدی دے رہی ہوں کیونکہ افطار کا ٹائم تھوڑی دیر میں ہو جائے گا, ہم نے جلدی سے نمٹانا ہے. اور اگر آپ ان کے بچوں کے سامنے فون یوز کریں تو آپ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ بچے نہیں کریں گے. آپ کریں, رات میں آرام سے اپنا فون یوز کریں, بچے کے سامنے کم سے کم یوز کریں تاکہ وہ سیکھے نہیں آپ سے. بالکل بالکل, یہ والی چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, فیض رمضان کا آپ لوگ حصہ بنے, اور یہ حافظ نعیم کو میری طرف سے وہیں رہیں آپ, یہ بہت شکریہ. تھینک یو جی. اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے بہت شکریہ, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور آج جو بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے, امید کرتے ہیں جس نیت کے ساتھ ہم خواہ وہ اسلامی کریں, معاشرتی کریں, اصلاحی بنیاد پر ہمارے ناظرین جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے. ہم اچھی نیت کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں اپنا, اور یہی ہمارا مقصد ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اختتام میں آپ پر ہی چاہوں گی نعت کا کرنا. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے الوداع لے لوں اور یہ کہوں کہ جس طرح سے آپ ہمارے ساتھ ہیں, فیض رمضان میں ہمارے ساتھ روز آپ اپنی خوشیاں, غم, ہر چیز بانٹ رہے ہیں, فیس بک پر, یوٹیوب پر, اور ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. سب سے اچھی بات یہ, ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. اور جب ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو نہ صرف سوالات کر رہے ہیں بلکہ جو ہم سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے کر بھی حصہ بن رہے ہیں. ناظرین, ہم جب بات کرتے ہیں جس طرح سے آج ہم نے غیبت کی بات کی, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہم لوگ غیبت میں نہ صرف وہ گناہ تو کر رہے ہیں, غیبت ہماری نیکیوں کو کھا رہی ہے, لیکن ہم اس میں جب وہ چسکا لگ جاتا ہے, جب وہ مزہ لیتے ہیں, تو نہ صرف ہم جو غیبت کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ غیبت سنتے ہیں بلکہ کہیں اور جا کر بھی پھر دوبارہ سے وہ چیز دہرا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے ہم نے جب دینی طور پر بھی اس کی بات کی تو اس کے ساتھ شرعی طور پر بھی ہم نے اس کی بات کی, لیکن کیوں نہ ہم جب اپنی سوسائٹی کی, کلچر کی بات کرتے ہیں, اور نارملی کہا جاتا ہے نا کہ آپ اپنی زبان کی مٹھاس سے, آپ اپنی زبان کی کسی اچھائی سے اور اپنے کسی عمل کے ذریعے لوگوں کو تلقین کریں, تو بڑی چھوٹی سی میں آپ کو آسان اس کا حل بتاتی ہوں. اور وہ یہ کہ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ غیبت کرنے کی کسی کی بھی کوشش کرتا ہے تو اس وقت نہ صرف خاموشی اختیار کریں, آپ اس کا حصہ نہ بنیں, لیکن جو انسان آپ کے ساتھ اس غیبت میں شریک ہو رہا ہے, بڑے مزے سے کر رہا ہے, اس کو آپ روکیں اس چیز سے. اور اس کو یعنی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے جب آپ کی کوئی بھی پسند کی چیز یا آپ کی ناپسند کی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی اور آپ کو کنونس کر رہا ہوتا ہے, اس وقت بھی تو آپ بات کرتے ہیں, اس وقت بھی تو آپ بحث کرتے ہیں, اس وقت بھی تو آپ اپنا پوائنٹ رکھتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رمضان المبارک کی صورت میں تو ہمیں کہا جاتا ہے نا, عبادتوں کا, چہرے کا, نماز کا, روزے کا, ہر چیز کا برکت, نور, ہر چیز بڑھ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے ہم کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان اب بالکل ہم الوداع روز کہہ رہے ہیں, بالکل مختصراً دن بچے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس میں جتنا وقت بچا ہے ہم نیکیاں جتنی سمیٹ سکتے ہیں وہ کر لیں. اور خاص طور پر یہاں جب ہم موجود ہیں فیض رمضان میں, آپ کے لیے ہم نے جب یہ نیکیوں سے بھرا نیک نیتی کے ساتھ ہم نے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے, اس میں جتنی ہماری کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کتنا کامیاب کر رہا ہے, کتنا کامیاب کرے گا, اس کے لیے صرف ہم دعا کر سکتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد آپ سب اپنے اپنے شہروں کے مطابق 26 رمضان المبارک کا روزہ افطار کریں گے. اذان مغرب ہوگی. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. زندگی رہی تو کل پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. لا الہ بھی جھومنے لگا, لا الہ بھی جھومنے لگا. اب سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ,
تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ سیدہ عابدہ زاہدہ چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی روٹی تیرے ہاتھوں کی پکی عرش جا رہی ہے فاطمہ عرش جا رہی ہے فاطمہ سیدہ عرش جا رہی ہے فاطمہ عرش جا رہی ہے فاطمہ لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ عابدہ طاہرہ زاہدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ آخری شعر مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ فیض رمضان فیض رمضان